حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مجوسی غلام کے خنجر کے واروں سے زخمی ہو کر گر پڑے تو نماز کے بعد صحابہ کرام امیر المومنین کو اٹھا کر بستر پر لائے اور حکیموں کو طبیبوں کو بلایا جو آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ معمولی زخم ہے اور امیر المومنین بہت جلد صحت مند ہو جائیں گے، لیکن ایک وار جو ناف کے نیچے پیٹ پر لگا تھا، جب طبیبوں نے نبیذ اور دودھ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا تو وہ دودھ اور جتنی بھی غذا تھی پیٹ کے ذریعے باہر نکلی۔ تو اب لوگ اس بات سے مایوس ہوئے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان زیادہ وقت تک نہیں رہیں گے، تو لوگوں نے امیر المومنین سے نیا خلیفہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور چند وصیتیں کی، اور یہ فرمایا کہ دیکھیں میرا حساب کریں کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب حساب کیا گیا تو آپ پر 86,000 درہم قرض تھا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ میرے اہل خانہ عمر کی اولاد اس قرض کو ادا کرے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر بنو عدی سے مدد طلب کریں، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو پھر قریش سے مدد طلب کریں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے۔ چنانچہ امیر المومنین کا قرض آپ کے مکان کو بیچ کر ادا کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور ان سے التماس کرو کہ عمر اپنے 2 رفیقوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اماں جان عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور آپ سے جا کے درخواست کی، تو اماں جان نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، لیکن میں خود پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، آپ کو وہاں دفن ہونے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو چند وصیتیں کی اور کچھ مسلمانوں کو وصیتیں کی، اور پھر جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔